अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल हसन्स एडवेंचर्स एंड स्किल्स में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं वैंकूवर का डे ट्रिप कर रहा हूँ, केलोना टू वैंकूवर। रास्ता बहुत ज़्यादा सीनिक है, पहाड़ी सिलसिलों में से गुजरेंगे, तो आइए आप मेरे साथ मेरे हम सफ़र बनिए। केलोना टू वैंकूवर ये सफ़र मैंने कई बार किया हुआ है और इसको मैंने बहुत बार कैप्चर किया हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आपको आज के सफ़र के मनाज़र और कुछ पुराने सफ़र के मनाज़र भी बीच में दिखाऊंगा, क्योंकि बारिश हो रही है। मुझे नहीं पता कि कैप्चर क्वालिटी क्या आएगी। तो मेरे पास इस सफ़र की पुरानी फुटेजेस भी हैं, जिसमें सर्दियों की फुटेजेस भी हैं जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पहाड़ों पर पड़ी होती है। इसके अलावा गर्मियों की भी, तो मैं वो भी मुख्तलिफ़ फुटेजेस आपके साथ इसके अंदर शेयर करूँगा। तो बस अब निकलते हैं और रास्ते में आपको ये खूबसूरत मनाज़र दिखाते हैं। अभी सबसे पहले गैस फिल कराएंगे और ये सामने गैस स्टेशन आ गया है। यहाँ पे आजकल गैस की प्राइसेस बहुत ऊपर गई हुई हैं, तकरीबन $2.09 गैस की प्राइस है। तो सबसे पहले गैस फिल कराते हैं और फिर आगे की तरफ निकलते हैं। कनाडा में रहने वालों की ज़िंदगी में टिम हॉर्टन बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, गरीबों की जगह है, गरीबों का नाश्ता करने वाली जगह। तो अभी हम सुबह सुबह निकले हुए हैं, तो सबसे पहले हम टिम हॉर्टन से गरीबों वाला नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर अपने सफ़र को शुरू करते हैं। सामने आप देख सकते हैं गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, लोग सुबह सुबह टिम हॉर्टन से नाश्ता करने निकले हुए। मैंने सुना है पाकिस्तान और इंडिया में भी टिम हॉर्टन शुरू हो रहा है। पता नहीं लोग खुश होंगे कि मायूस होंगे, क्योंकि टिम हॉर्टन की क्वालिटी बस गुजारा ही होती है। अच्छी कॉफ़ी या अच्छा नाश्ता या मैकडॉनल्ड्स या और दूसरी कॉफ़ी शॉप्स में मिलता है। तो स्टारबक्स है, मैकडॉनल्ड्स है, यहाँ पे बस गुजारा ही है। ओकनेगल लेक तकरीबन कोई 90 किलोमीटर लंबी लेक है और ये जो ब्रिज जो हम क्रॉस कर रहे हैं ये कनाडा के मेरा ख्याल है कि शायद वाहिद ब्रिज है या चंद एक ब्रिजेस में है जो कि फ्लोटिंग ब्रिज है। ब्रिज के दूसरी तरफ वेस्ट बैंक का पहले इलाका शुरू होता है। वेस्ट बैंक फर्स्ट नेशन या एबोरिजिनल्स का इलाका है और उसके बाद फिर वेस्ट केलोना का। एबोरिजिनल्स या फर्स्ट नेशन असल कनेडियंस हैं जो कि इस जगह के असल आबादकार थे और उसके बाद फिर सेटलर्स आए और उन्होंने यहाँ पर जदीद कनाडा की बुनियाद रखी। लेकिन जो असल कनेडियंस हैं वो एबोरिजिनल्स हैं और ये वेस्ट बैंक उनका रिज़र्व एरिया है जहाँ पे किसी और को जगह देने की इजाज़त नहीं होती, ये सिर्फ उन्हीं का इलाका है। अब हम उस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। जो केलोना के अंदर सहूलियात हैं वही तकरीबन वेस्ट साइड पे भी हर चीज़ अवेलेबल है। अब 97C हाईवे 97C कनेक्टर के लिंक को मैं इस तरफ टर्न करूँगा। ये सामने बोर्ड भी आ रहा है जिस पर वैंकूवर की डायरेक्शंस दी हुई हैं। ये रोड सामने अगर सीधा जाऊँ तो हाईवे 97 है जो कि पिंटिंगटन से होती हुई दोबारा वैंकूवर की तरफ वहाँ से भी रास्ता जाता है या सीधा US बॉर्डर की तरफ रास्ता जाता है। तो मैं यहाँ से सीधा नहीं जाऊँगा। ये सामने लेक का बड़ा खूबसूरत व्यू नज़र आता है, लेकिन मैं अब मेरिट कैंप लूप्स और होप की तरफ टर्न ले रहा हूँ। ये रोड हाईवे 97C यानी कि हाईवे 97 कनेक्टर कहलाती है। ये रोड बाद में बनी थी, पहले सीधी हाईवे 97 थी और आगे प्रिंसटन के रास्ते से लोग वैंकूवर की तरफ जाते थे। इस रोड से रास्ता बहुत कम हो गया, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है सर्दियों में कि बहुत ज़्यादा हाइट है और सर्दियों में ये सड़क बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हुई होती है।
زیادہ حسین نظارہ ہوتا ہے سڑک کا، اور جب بارش ہو رہی ہے اور بادل نیچے آئے ہوں تو تب بھی ایک الگ خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ تو اس وقت بالکل فاگی، جس طرح کہ موویز میں ہوتا ہے، فاگ نیچے آئی ہوئی ہے بادلوں میں سے، اور مسلسل ایلیویشن گین کر رہی ہیں۔ سڑک پہ بارش کی وجہ سے پانی بہت زیادہ آ رہا ہے اور ہائیڈرو پلیننگ ہو رہی ہے۔ ہائیڈرو پلیننگ بنیادی طور پر فنومینا ہوتا ہے جس میں سڑک پہ اگر پانی ہو تو ٹائر اور سڑک کے درمیان میں ایک بڑی ہی باریک پانی کی لیئر آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے گاڑی کے سلپ ہونے کا خدشہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جب کہیں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہو تو گاڑیاں بارش میں سلپ کر جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہائیڈرو پلیننگ ہوتی ہے۔ اس وقت بارش کی وجہ سے ادھر بھی سڑک پر بہت زیادہ ہائیڈرو پلیننگ ہو رہی ہے، اور محسوس بھی ہوتی ہے کئی بار جب ہائیڈرو پلیننگ ہوتی ہے تو گاڑی کا کنٹرول تھوڑا سا متاثر ہوتا ہے۔ اس وقت میں میکسیمم ایلیویشن گین کر چکا ہوں جو کہ 1713 میٹر ہے۔ سائڈوں پہ اگر کیمرہ کیپچر کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں پہ ابھی بھی برف پڑی ہوئی ہے، سامنے ونڈ ملز چل رہی ہیں۔ یہ راستے میں ہم تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ ایریا میں رکے ہیں۔ بہت شاندار صاف ستھری واش روم فیسلٹیز ہیں۔ مین ہائی وے سے ہٹ کے یہ فیسلٹی بنائی گئی ہے جہاں پہ الیکٹرک کاروں کے لیے، ای وی کارز کے لیے چارجنگ سٹیشنز بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فیسلٹی بھی، واش روم فیسلٹی بھی ہے۔ اس سائڈ پہ ٹرکنگ کی پارکنگ ہے، اور یہ جگہ راستے میں لون لیک ایریا کہلاتی ہے۔ لون لیک ریسٹ کیلونا سے وینکوور جاتے وقت یہ پہلا ریسٹ ایریا آتا ہے۔ بارش ختم ہو گئی ہے اور اب ویو بھی صاف ہونا شروع ہو گیا۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا بہت خوبصورت نظارے ہیں وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں گا۔ جس کو بھی ہم کراس کر رہے ہیں یہ ڈرائی یا ڈیزرٹ ٹائپ آف ٹپوگرافی ہے اس کی۔ یہاں پہ خشک بھی ہوتا ہے موسم، آگ بھی لگتی ہے۔ میں نے ایک اپنی ویڈیو میں اس پورے جنگل میں لگی آگ بھی شیئر کی تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک سے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہاڑوں کا سامنے نظارہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جس طرح کہ آپ اسکاٹ لینڈ یا آئرلینڈ کے پہاڑوں سے گزر رہے ہیں۔ بالکل لش گرین میڈوز ہیں، اور میرٹ سٹی پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سے ایک راستہ کیمپ لوپس کو جا رہا ہے، اور جو دوسرا راستہ ہے وہ ہائی وے 5A کو کنیکٹ کریں گے جو کہ کوکیہالا رینج ہے، اور وہاں سے سیدھا پھر ہوپ اور ہوپ سے آگے وینکوور۔ سامنے والا پہاڑ کتنا میجسٹک ہے، اور یہ میرا فیوریٹ پہاڑ ہے اس پورے روٹ میں۔ عمومی طور پر یہ کافی گرمیوں کے شروع تک برف سے بھرا رہتا ہے۔ ایوالانچ کنٹرول ٹنل آ رہی ہے۔ ایسی ٹنلز یہاں پر پہاڑی علاقوں میں بہت عام ہیں۔ ان کا مقصد لینڈ سلائڈ اور
ایویلانچ سے سڑکوں کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے تو یہ اس وقت ایویلانچ ایریا ہے. اگر ایویلانچ یا لینڈ سلائڈ ہوتا ہے تو وہ اس ٹنل کے اوپر سے ہو جائے گا اور سڑک محفوظ رہے گی. چل رہی ہے جو کہ آگے جا کے فریزر ریور میں مرج ہو جائے گی. میرے رائٹ سائڈ پر ٹپیکل کینیڈین ریلوے کی فریٹ ٹرین جا رہی ہے جو کہ کلومیٹرز پہ لمبی ہوتی ہے. عمومی طور پہ میں نے خود اس ٹرین کو ایک بار رف ڈسٹنس اس کی رف لینتھ ایسٹیمیٹ کی تھی, تقریباً کوئی 1.5 کلومیٹر لمبی ٹرین تھی. اس وقت ہم جس ایریے سے گزر رہے ہیں یہاں پہ بڑی خوبصورت واٹر فالز ہیں جن کو برائڈل فالز کہتے ہیں. بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن ہے. چیلیویک سٹی شروع ہو گیا ہے. چیلیویک سٹی مشہور ہے یہاں پہ کیٹل فارمنگ کے لیے. لائف سٹاک فارمنگ ادھر بہت زیادہ ہوتی ہے, بلکہ بی سی کے علاقے میں زیادہ تر دودھ اور لائف سٹاکس چیلیویک کے علاقے سے ہی مہیا کی جاتی ہیں. اس وقت یہ چیلیویک میں انٹر ہو کر چیلیویک کے بعد اگلا شہر ایبسفورڈ کا شہر ہوگا. اب میں ایبسفورڈ کے ایریے میں داخل ہو گیا ہوں. بارش پھر شروع ہو گئی ہے. یہ ایریا اس کے بارے میں بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ یہاں پہ پہلے 1920 سے پہلے لیک ہوتی تھی جس کا نام سماس لیک تھا, جو بہت زیادہ گہری نہیں تھی, اور اس کے بعد اس کو پمپس لگا کے 1920 سے 1924 کے درمیان اس لیک کو ڈرائی کیا گیا تاکہ اس کی جو زمین بڑی زرخیز ہے اس سے فائدہ لیا جا سکے اور اس کے اوپر فصلیں اگائی جا سکیں. اس نیچرل سسٹم کو چھیڑنے کا نقصان یہ ہوا ہے کہ لاسٹ ایئر جس سیلاب آیا ہے اور وہ سارے پمپنگ سٹیشن جو کہ اس لیک کو ڈرائی رکھتے تھے وہ فیل ہوئے, تو پورے کا پورا یہ ایبسفورڈ سٹی ڈوب گیا تھا پانی میں. بہت زیادہ نقصان ہوا اور اس میں بہت زیادہ لائف سٹاک بھی مارے گئے, بہت سے لوگوں کے گھر ڈوب گئے. تو اس وقت ہم جس علاقے سے گزر رہے ہیں یہ نیچرلی لیک ہے لیکن اس سارے کو ڈرائی کیا گیا. تو یہ ایبسفورڈ کا علاقہ ہے. بارش پورے زور و شور سے ہو رہی ہے, موسلا دھار بارش. مونسون کی یادیں اس نے دوبالا کر دی ہیں. وینکوور کے اس ایریا سے یو ایس بارڈرز بھی لگتے ہیں جس کے لیے جگہ جگہ پر بورڈ آ رہے ہوتے ہیں یو ایس بارڈرز کی. ادھر روڈ کی کیا کنڈیشن, ادھر ٹریفک کی کیا کنڈیشن ہے, امیگریشن کی کیا صورتحال ہے, اس بیس پہ وہاں پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں. اب ہم سری سٹی میں انٹر ہونے لگے ہیں. سری کا علاقہ کلسٹر ہے ہمارے پاکستانی اور دیسی لوگوں کا. یہاں پہ زیادہ تر پاکستانی اور انڈین رہتے ہیں سری کے علاقے میں اور یہ ان کا مین کلسٹر ہے. یہ وینکوور مین سٹی سے تقریباً کوئی 30 کلومیٹر
پہلے ہے اور یہاں پہ لیکن یہ گریٹر وینکوور ایریا کا حصہ ہے. Continue on 160th Street for 1.5 kilometers. اس وقت ہم سری سٹی میں انٹر ہو چکے ہیں. وینکوور یہاں سے بھی تقریباً مزید کوئی 30 کلومیٹر آگے. Take the next right onto 72nd Avenue.